اس نے گاڑی پوسٹ آفس کے باہر روک دی۔ ابا یہ لیجئے، آپ یہ 100 روپے رکھ لیجئے، جب پینشن لے چکیں گے تو رکشے میں گھر چلے جائیے گا، مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے۔ بوڑھے باپ کو اتار کر وہ تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا آگے نکل گیا۔ افضل چند لمحے بیٹھ کے دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتا رہا، پھر ایک ہاتھ میں پینشن کے کاغذ اور ایک ہاتھ میں بیٹے کا دیا ہوا 100 روپے کا نوٹ پکڑے وہ اس لمبی سی قطار کے آخر میں جا کر کھڑا ہو گیا، جس میں اس جیسے بہت سے بوڑھے کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر عمر رفتہ کے نشیب و فراز پرانی قبروں پر لگے دھندلے کتبوں کے مانند کندہ تھے۔ آج پینشن لینے کا دن تھا۔ قطار لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ پوسٹ آفس کی جانب سے پینشن کی رقم ادا کرنے کا عمل خاصا سست تھا۔ سورج آگ برساتا تیزی سے منزلیں طے کرنے میں مصروف تھا۔ بے رحم تپتی دھوپ بوڑھوں کو بے حال کرنے لگی۔ کچھ ادھر ہی قطار میں ہی بیٹھ گئے۔ افضل بھی بے حال ہونے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا اور لڑکھڑا کر ادھر قطار میں ہی بیٹھ گیا۔ اچانک ذہن کے پردے پر اپنے بیٹے کا بچپن ناچنے لگا۔ وہ جب کبھی اچھلتے کودتے گر جاتا تو وہ کیسے دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا تھا، اس کے کپڑوں سے دھول جھاڑتا، اس کے آنسو نکلنے سے پہلے ہی اسے پچکارتا، پیار کرتا، مگر آج وہ خود لڑکھڑا کر دھول میں لتڑ رہا تھا اور اسے اٹھانے والا اسے یہاں اس طرح چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ مٹھی کھول کر 100 روپے کے اس نوٹ کو دیکھنے لگا جو صبح بیٹا اس کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ساری عمر ایمانداری سے ملازمت کر کے بیٹے کو پڑھا لکھا کر اس کی شادی کر کے کیا اس کی زندگی کا سفر اس 100 روپے کے نوٹ پر آ کر ختم ہو گیا ہے؟ ذرا سوچئے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ۔